شاعر کے سامنے ہوا تو عربی شاعر یوں کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. ہر نبی کو مقام ملا، عزت ملی، بلندیاں ملی، معجزات ملے، کمالات ملے، صفات ملی، خصوصیات ملی، لیکن ان سب معجزات کو، ان خصوصیات کو، ان علامات کو اور ان عظمتوں کو جس گلدستے میں اکٹھا کرو، اس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ ہے. میں اس نبی کا شان کیا بیان کروں کہ جس نبی کے شان بیان کرنے کے لیے عربی کا ایک شاعر آج سے 700 سال قبل اس نے میرے اور آپ کے محبوب کی شان بیان کی، عظمت بیان کی. ایک دو اشعار نہیں لکھے، 40,000 اشعار لکھے. اور جب اس کی زندگی ختم ہونے لگی، اس کا علم ختم ہونے لگا، عقل کام چھوڑ گئی، تو آخری شعر اس نے عربی میں لکھا جس کا ترجمہ بھی کسی اردو کے عاشق صادق نے کیا. اس شعر میں کیا کہنے لگا؟ اردو کے عاشق صادق نے اس کا ترجمہ کیا کہ آقا تھکی ہے فکر رساں، مدہ باقی ہے قلم آبل پا، مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے وقت تمام ہوا، مدہ باقی. میں اور آپ اس پیغمبر کی شان کو کس طرح بیان کریں اور بیان کرنے کا حق ادا کس طرح کر سکتے ہیں کہ جس نبی کے شان منقبت عظمت و رفعت میں اللہ کا پورا 30 پاروں کا قرآن اترا ہو، جس کی شان میں اللہ نے 23 سال کے عرصے میں پورا کا پورا کلام مقدس نازل کیا ہو. میں اور آپ اس پیغمبر کی عظمت، اس پیغمبر کا شان، اس پیغمبر کا مقام کس طرح بیان کریں؟ اور علماء کرام تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں حضرت آدم کو رب نے یہ معجزات عطا فرمائے، حضرت ابراہیم کو یہ معجزات ملے، حضرت اسماعیل کو یہ معجزات ملے، حضرت یونس کو یہ معجزات ملے، حضرت موسیٰ کو یہ معجزات ملے، حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات ملے. لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، جب رب ذوالجلال نے آپ کو نوازنا چاہا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہزاروں معجزات ایسے عطا کیے جو آپ کے ہاتھ سے متعلق رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو ہزاروں معجزات ایسے عطا کیے جو آپ کے لسان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. رب ذوالجلال نے آپ کو ہزاروں معجزات ایسے عطا کیے کہ جب آپ نے قدم اٹھائے تو قدم مبارک سے وہ معجزات صادر ہوئے. اللہ نے آپ کو ہزاروں معجزات ایسے دیے کہ جب آپ نے انگلی کی تو انگلی سے اللہ نے ایسے معجزات نازل فرما دیے. میرے واجب الاحترام دوستو، حضرت آدم کو چند معجزات ملے، حضرت نوح کو چند معجزات ملے، حضرت اسماعیل کو چند معجزات ملے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے. لیکن معدود معجزات تھے، ان سب معجزات کو اکٹھا کیا تو آمنہ کے در یتیم کو نازل اور آپ کے 4 بڑے معجزے، ان میں سب سے پہلا معجزہ اللہ کا قرآن ہے. اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دنیا کے لوگوں یہ کلام مقدس وہ کتاب ہے، ایسی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جس کتاب کو نازل میں نے کیا ہے. اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتابوں کی سردار ہے. آپ کو جو قبلہ عطا کیا گیا وہ ساری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. آپ کو جو اللہ رب العزت نے آخری نبی دیا اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو کتاب ہدایت ملی اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین. میرے واجب الاحترام دوستو، اور ہمارا تعلق جس رب سے ہے، اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کلام مقدس ایسا معجزہ ہے کہ اس کلام مقدس کو نازل بھی میں نے کیا ہے اور قیامت کی صبح تک اس کلام کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے. آپ کا دوسرا معجزہ اس پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی 100 سے زائد احادیث موجود ہے. اگر صرف ایک حدیث موجود ہوتی اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زائد احادیث میں
عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال نے کلام مقدس کے اندر 50 سے زائد آیات میں اس عقیدے کے تحفظ کو بیان فرمایا۔ آپ کا یہ دوسرا معجزہ، آپ کا تیسرا معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ معراج مصطفیٰ کے بارے میں کہا کرتا ہوں، جہاں پر سارے نبیوں کی عظمتیں، سارے نبیوں کا مقام، سارے نبیوں کی عظمتوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر میرے اور آپ کے محبوب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سارے نبی، کوئی نبی پہلے آسمان، کوئی دوسرا آسمان، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، کوئی پانچواں، کوئی چھٹا، کوئی ساتواں آسمان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کی تجلی کی طرف نظر کی، 40 دن پہ ہوش ہو گئے، اور آمنہ کی در یتیم تو آسمانوں سے بھی بلند، سدرۃ المنتہا سے بھی بلند، عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے رب کے سامنے کلام بھی کیا، رب کا آمنے سامنے دیدار بھی کیا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی، 9 مرتبہ اللہ کا محبوب اللہ کے سامنے آتا جاتا رہا۔ یہ اللہ کے محبوب کا مقام ہے۔ آپ کا چوتھا معجزہ وجود صحابہ ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے، ہر نبی کو اس پر کلمہ پڑھنے والے ملے، لیکن اس کی کتاب میں ان کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنے رب کے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے کے بعد سب سے زیادہ جس جماعت کا تذکرہ کیا اسے صحابہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ آقا بدر میں تو 7 صحابہ، آقا احد میں تو 7 صحابہ، آقا حنین میں تو 7 صحابہ، آقا مکے کی گلیوں میں تو 7 صحابہ، آقا مدینے میں تو 7 صحابہ، آقا جہاں جاتے ہیں بدر میں تلوار اٹھاتے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، احد میں تلوار اٹھاتے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، حنین میں تلوار اٹھاتے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں۔ اگر آقا عائشہ کے بستر پر ہے تو میرے واجب الاحترام دوستو، آپ کا قرآن، اللہ کا قرآن وہاں عائشہ کے بستر پر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا یہاں آنا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیامت قیامت آباد و شاد فرمائے، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔